الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہ رحمت کے طفیل، آج فہم دین کورس کا 12واں سبق ہے جس میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کا پہلے تعارف اور پھر میں اس پہ کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ بخدا فارسی زبان کے اندر اللہ کے نام کی قسم ہے کہ بخدا کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی پہلے اٹھائی قسم کہ اللہ کی قسم، خدا کا یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی در ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اقدس، اللہ کا راہ یہی ہے۔ اب اس در سے مراد کون سا در ہے؟ یہ در رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ بات کہی کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاذ اللہ خدا بنا دیا؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ مطلب بھی سمجھنا اور پھر اسی سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ آئے گی۔ اگلے لفظوں میں اس کا کچھ مطلب اعلیٰ حضرت نے خود بھی بیان کیا شعر کے اگلے حصے میں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، کہ یہ اللہ کا ہی در ہے اور اس سے بھاگ کر ادھر ادھر جانے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ کہیں اور جا کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے، یہی ایک جگہ ہے۔ کیوں؟ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جس کا یہاں پہ تعلق نہیں اس کا اللہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد مطلب سمجھ آ گیا کہ یہ جو کہا گیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہا گیا۔ ایسا کہنا یا سرکار کو الہ سمجھنا، خدا سمجھنا، معاذ اللہ یہ شرک ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خدا کا ہی در ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، کیونکہ ہم تو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان میں یہ فرق سمجھتے ہیں کہ وہ خالق ہے اللہ کی ذات، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مخلوق ہے۔ وہ معبود ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور سرکار عابد ہیں کہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام شانوں میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے عطا کرنے کے محتاج ہیں۔ جو کچھ بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سب کچھ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس واسطے خدا کا در کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس قسم کا ہے، اور اللہ نے جو آپ کو شرف اور شان بخشی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ اپنے بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ جس نے مجھ تک پہنچنا ہو وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ کیونکہ اللہ کریم نے کوئی دوسرا راستہ نہیں بتایا۔ قرآن سنیے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی تابعداری کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کی تابعداری کی۔
اب بخدا خدا کا یہی ہے در، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا اس نے اللہ کے حکم کو مانا، اور جس نے معاذ اللہ سرکار کے حکم کی نافرمانی کر دی اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جب سرکار ناراض ہو گئے تو اللہ کریم بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہوا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، اور اللہ کریم جل شانہ نے اس مضمون کو قرآن مجید کے اندر ڈھیر سارے مقامات پہ مختلف انداز میں بیان کیا۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب آپ خود اپنے امتیوں کو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے تو کیا راستہ ہے؟ بہت ہی نمازیں پڑھو، کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری تابع داری کرو۔ اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ تم میرے پیچھے آؤ۔ اتباع کا معنی عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے یہ ہے پیچھے آنا۔ تو سرکار نے بتا دیا کہ اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو اور صرف پہنچنا ہی نہیں، اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو اور اپنی محبت اس کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، اور کوئی راستہ نہیں، فَاتَّبِعُونِی، تم میرے پیچھے چلو۔ جب میرے پیچھے چلو گے تو تم اس مقام پہ پہنچو گے کہ یحببکم اللہ۔ پہلے تم اپنی محبتوں کے پیغام اللہ کی بارگاہ میں دے رہے تھے اور وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے، لیکن جب میرے پیچھے چل کے آؤ گے تو اب مقام یہ بنے گا کہ صرف تمہاری محبت قبول نہیں کی جائے گی بلکہ بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ مطلب ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، کہ اس کی در تک، اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جانا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور سرکار کا دروازہ چھوڑ کر کوئی شخص بارگاہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ پہنچنے کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اگر اللہ کو پکاریں تو کیا نہیں سنتا؟ یقیناً سنتا ہے، لیکن رب ذوالجلال جل شانہ تک ڈائریکٹ پہنچنا یہ رسول خدا کے واسطے کے بغیر یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اب ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اب یہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کا لائق کوئی بھی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں، کوئی بھی نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ہم اپنے محلے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں، پرے شہر میں ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف شہر کی بات نہیں کر رہے، صرف اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ روئے زمین کے کسی حصے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور صرف روئے زمین نہیں، اس کا مطلب ہے کہ فضاؤں کی بلندیوں میں بھی اور سمندر کی تہوں میں بھی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کسی سے پوچھو کہ تم نے اللہ کو کیسے مانا، تو وہ اگر کہے کہ جیسے میرے ذہن نے کہا ویسے مانا، تو اس وقت تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان قابل قبول اس وقت ہوگا جس وقت وہ کہے کہ میں نے اللہ کو ایسے مانا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظروں میں تو سارا جہان ہے ہی نہیں، ہم نے سارا کچھ تو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، سمندر کی تہیں ہم نے نہیں دیکھی، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کا لائق نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے سمندر کی تہوں میں موجود ہو لیکن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن جس ہستی نے دیکھا ہے سب کچھ اس نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے کہنے پر جب کہیں گے لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ کلمہ قبول فرمائے گا، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق کہیں گے تو پھر کلمہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت کریمہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اوے آ جاؤ، کدھر؟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ادھر جو اللہ نے نازل کیا،
وَإِلَى الرَّسُولِ اور ادھر آ جاؤ جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے، یعنی در رسول پہ آ جاؤ۔ اب اس آیت پہ تھوڑا زیادہ دھیان دینا، آیت میں دو چیزیں بیان کی، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ادھر آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور میرے رسول کی طرف آ جاؤ۔ منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ جرم اللہ نے ان کا کیا بیان کیا جس کی وجہ سے ان کو منافق ہونے کا جو ہے نام دیا گیا، ان پہ لیبل لگ گیا منافقت کا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقت کی نشانی بیان فرماتا ہے کہ ان کا جرم یہ ہے، ان کی غلطی کیا ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے محبوب بلایا ان کے کدھر جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کی ہوئے کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ تو وہ پہلی چیز سے تو انکار نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں۔ یصدون عنک، اے محبوب وہ تجھ سے پیچھے ہٹتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت پیچھے ہٹ کر اللہ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو رب اس جانے کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے ایسے جانے کو منافقت سے تعبیر کر دیا کہ یصدون عنک صدودا، اے محبوب وہ تیری طرف سے پیچھے ہٹیں گے، تیری بارگاہ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو مان لینا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، اسے ایمان پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کی درجنوں آیات میں جہاں پہ اپنا ذکر کیا ساتھ ہی اپنے رسول کا ذکر کیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جہاں پر بھی رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ساتھ اپنا کیا۔ دیکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، سرکار کے مرید ہوتے ہیں، سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کا، اللہ کے دین سے وفا کرنے کا۔ اللہ کریم اس منظر کو قرآن میں بیان کرتا ہے تو کیا فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب یہی مطلب ہے بخدا، خدا کا یہی ہے در، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا گویا وہ اللہ کی طرف پہنچ گیا۔ اب سرکار تک پہنچنے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا سمجھا جائے گا، اور اس دروازے سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص پہنچ سکتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور مقامات پہ اللہ کریم جل شانہ نے ان لفظوں کے ساتھ بھی بیان کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اب اللہ نے ایک قانون دیا قرآن مجید کے اندر، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی جو قانون کی ایک شک سمجھ لیجیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اللہ اپنی بات کو شروع کر رہا ہے قسم کے ساتھ ہی۔ اللہ ویسے بھی کہہ دیتا تو ہمیں کوئی شک نہیں تھا، ہم تو دین اسلام پہ چلنے والے کسی نیکوکار کی بات کو بھی قسم کے بغیر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کی بات، اللہ کی کلام، اللہ کا حکم، اس میں قسم نہ بھی ہوتی تو ہم نے قبول کر لینی تھی۔ اللہ کریم نے قسم اس واسطے لگائی کہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ بات بڑی پاورفل ہے، قانون کچا نہیں بڑا پکا ہے۔ ویسے قسم کے بغیر بھی پکا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ بہت پکا ہے۔ اور شروع میں اللہ کریم جل شانہ نے لفظ لا لگایا جس کا معنی ہے نہیں۔ جیسے ہم نے کسی بات کی نفی کرنی ہو نا تو بات کرنے سے پہلے شروع میں نہیں لگا کر آگے بات کرتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے محبوب ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سا شخص؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ ان کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو اٹل نہیں سمجھیں گے، کہ سرکار کا جو آرڈر آ گیا اس کو قبول نہیں کریں گے نا، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کریم جل شانہ نے یہ قانون دے دیا۔ اب ایمان کی بھی نفی کر دی، کس شخص سے؟ جس نے حکم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبول نہیں کیا،
جھگڑا اپنا تھا دو بندوں کا، فیصلہ سرکار کا آ گیا۔ سرکار کے فیصلے کے آ جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا محبوب جب تیرا فیصلہ نہیں مانتے، میں ان کی نمازیں نہیں مانتا، میں ان کے روزے نہیں مانتا، میں ان کے پڑھے ہوئے کلمے نہیں مانتا، میں ان کے سجدے نہیں مانتا، میں ان کی حج نہیں مانتا، ان کے عمرے نہیں مانتا، ان کی قربانیاں نہیں مانتا، ان کی صدقات زکوٰۃ نہیں مانتا۔ کیوں؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں جب تک آپ کا فیصلہ قطعی اور یقینی نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ سرکار کا فیصلہ سن کے قبول کر لینا، بلکہ آگے بھی اللہ کریم جل شانہ نے ایک شک رکھی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ صرف فیصلہ سن کے کہہ دینا جی ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے، جیسا آپ کا حکم ہے ویسا کریں گے، اور دل تنگ ہو رہا ہو کہ یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا فیصلہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس وقت دل میں تنگی آئی اللہ فرماتا ہے نہیں، ایمان پھر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کا فیصلہ سننے کے بعد صرف عمل کافی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے دل کی خوشی سے قبول کریں اور یہی سمجھیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے نفع کا ہے، ہمارے فائدے کا ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ آرڈر دے دیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل جان سے خوشی اور رضا سے حضور علیہ السلام کا فیصلہ جس وقت تک بندہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک اس شخص کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بارگاہ اقدس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، سرکار کے فیصلے وہ اللہ کے فیصلے ہیں، سرکار کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے، سرکار کی بارگاہ تک پہنچنا وہ اللہ کی بارگاہ اقدس تک پہنچنا ہے۔ سرکار کسی چیز کو حلال قرار دیں وہ اللہ کا حلال کرنا ہو جائے گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام قرار دے دیں وہ اللہ کا حرام کرنا ہوگا۔ وہاں پہ ضد نہیں کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے، جو سرکار کا فرمان ہے اس کے اوپر اس طرح یقین رکھنا چاہیے کہ سرکار کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر سرکار نے ایک پیشین گوئی بھی فرمائی اور سرکار نے اس بات کو بیان کیا، فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر عسیٰ رجل یبلغہ الحدیث عنی، کہ جس شخص کے پاس میری حدیث پہنچے گی، حدیث پاک اسے سنائی جائے گی، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، سرکار نے اس کی حالت ہی بیان کی 14 صدیاں پہلے، جو بعد میں کچھ ہونا تھا نا، صرف مسئلہ نہیں بتایا بلکہ جو پوری شکل و صورت بننی تھی وہ بھی سرکار نے بنا کے دکھائی۔ سرکار نے فرمایا ایک شخص ہوگا جس کے پاس میری حدیث پہنچے گی، اور پہنچے گی کس حال میں؟ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، وہ تکیہ لگا کے اوپر ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہوا ہوگا، مطلب بڑی ٹور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا اور بڑا لوگوں کے اندر مقام رکھتا ہوگا، اس کے پاس سرکار فرماتے ہیں میری حدیث پہنچے گی، فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، وہ آگے سے حدیث سن کے کہے گا نا بھائی نا، ہمارا تمہارا معاملہ کتاب اللہ میں ہے، فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، قرآن میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا وہ حلال ہے، وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور جس کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا وہی حرام ہے۔ حدیث سن کر وہ صرف قرآن پہ رک جائے گا اور کہے گا جو قرآن میں ہے وہی حلال ہے، جو قرآن میں منع ہے وہی حرام ہے، یعنی دبے لفظوں میں وہ حدیث پاک کے سامنے قرآن کو رکھ کر حدیث پاک کا انکار کرے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرما کے گئے، پہلے خود بتایا، فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، فرمایا سنو یاد رکھو جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے خود حرام فرما دیا، یعنی سرکار کا حرام کر دینا کسی شے کو وہ ایسے ہی حرام ہو جائے گی جیسے رب ذوالجلال جل شانہ نے خود حرام فرما دیا۔ ایک مثال عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہے قرآن میں شریعت میں
اللہ کی طرف سے اس چیز کی اجازت ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ اللہ فرماتا ہے کہ 2 بیویوں سے بھی شادی کر سکتے ہو، 3 سے بھی اور 4 سے بھی۔ ایک مسلمان مرد کو بیک وقت 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اب اللہ نے اس چیز کو حلال قرار دے دیا، لیکن جس وقت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرما دی، علی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تجھ پر دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہ حرام کس نے قرار دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سرکار بتا رہے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، سرکار کا حرام کر دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کر دینا ہے۔ اب اس پر بضد ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں کہ میں آپ کا حرام کردہ نہیں مانتا۔ اب آگے کون سی ہستی تھی؟ باب مدینۃ العلم، جن کو سرکار نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اتنا بڑا علم رکھنے والی ہستی جن کو قرآن مجید جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، حضرت علی نے یہ نہیں کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اس زبان سے جو کچھ نکل گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ہی بول رہا ہے، باقی سب کے لیے جائز اور حلال ہوگا، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب سرکار نے فرما دیا تو جو چیز سرکار نے حرام قرار دے دی وہ ویسے ہی ہو گئی جیسے رب ذوالجلال جل شانہ نے حرام قرار دے دی۔ یہ مطلب ہوا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اور پھر وہ واقعہ مشہور ہے، میں تو اس کے ایک لفظ پہ عرض گزار ہوں گا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے اور ان کی نماز عصر رہتی تھی اور سورج ڈوبنے کے قریب چلا گیا اور ڈوب گیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ اب روایتوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر جو یہاں پہ الفاظ موجود ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں اور انہی سے ہمارے موضوع کا تعلق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو سرکار نے حضرت علی سے رونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی۔ اب جو حضور علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں ان پہ غور کرنا اور ان سے پتہ چلے گا کہ جو یہ بات ہے نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، یہ بالکل سمجھ آ جائے گی۔ سرکار دعا مانگتے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری کر رہا تھا۔ اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا تھا۔ رسول کی فرما برداری ہو رہی تھی، یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار آرام فرما ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے آرام کا رکھا دھیان کہ نیند خراب نہ ہو جائے، اس واسطے وہ ہلے نہیں، اٹھے نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ کی اطاعت میں تھے، لیکن نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ نماز کو چھوڑ دینا اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہو رہی تھی؟ گویا کہ پتہ چلا کہ جب رسول اللہ کی اطاعت ہے وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور یہ صرف حدیث نہیں، قرآن سے ہی سمجھو۔ جو پہلے نمبر پہ آیت پڑھی میں نے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی تابع داری کر لی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی تابع داری کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود بیان کیا، اور سرکار بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، تیرے رسول کی فرما برداری کر رہا تھا۔ یہ ہے مطلب بخدا خدا کا یہی ہے در، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کے حکم کو، اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو سرکار کی رضا اور خوشنودی اور حکم سے جدا نہیں سمجھنا۔ جو ادھر کا فیصلہ ہے وہی رب ذوالجلال جل شانہ کا فیصلہ ہے۔ آگے سرکار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فردد علیہ الشمس، یا اللہ یہ اچھا کام کر رہا تھا علی المرتضیٰ، اب ان کو
یہ کر ان کے لیے سورج واپس موڑ دے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے سورج کو واپس موڑا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کے صحابی حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہیں، سرکار پاس سے گزر کر آگے تشریف لے گئے اپنے آستانہ پاک پہ گھر۔ وہاں پہ بیٹھ کے سرکار نے آواز دی حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا سعید، آپ خاموش ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد جلدی سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعید، میں نے تجھے پہلے کی آواز دی ہے اور تو اب آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سرکار نے بلایا اور آگے سے دیر کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کو اس پر بولنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ استاد بلائے شاگرد کو، پیر بلائے مرید کو، ماں بلائے بچے کو، جتنا بڑے سے بڑا عہدیدار ہے، منصب والا ہے، مقام والا ہے، جب وہ کہے کہ میں نے بلایا دیر کیوں کی، اگلا بندہ کہہ دے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس پہ کوئی اور نہیں بول سکتا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعید، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول میں سے اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ استجیبوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لبیک کہو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کب؟ اذا دعاکم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں۔ یا رسول اللہ، یہ سنا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے تھے، میری آواز کانوں میں گئی تو میری آواز کے سنتے ہوئے میرے پاس آ جانا، یہی حکم خدا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں، یہی خوشنودی خدا ہے۔ اگر تم آ جاتے تو پھر اللہ کا حکم یہ تابعداری ہو جاتی، اطاعت گزاری ہو جاتی۔ اب شارحین حدیث نے یہاں پہ لکھا، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آواز دیں اور وہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہیں، سرکار اگرچہ فرمائے میرے گھر میں جھاڑو دو، یا فرمائے کہ جانوروں کا گوبر صاف کرو، جو حکم بھی سرکار دیں وہ حکم پورا کرے، اور پورا کرنے کے بعد کہاں پہ آ جائے؟ دوبارہ وہیں پہ آ جائے۔ 2 پڑھ کے گیا تھا تو دوبارہ شروع سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں پہ نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر کے نماز کو مکمل کر لے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ اس کا کعبے سے پھرا ہے، لیکن کعبے کی طرف ہو گیا ہے، اور یہی مطلب ہے بخدا خدا کا، یہی ہے در کہ یہ 2 ذاتیں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرق میں نے پہلے عرض کیا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، یہ اس کے محتاج ہیں، وہ معبود ہے، یہ اس کے بندے ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے اللہ کریم نے اطاعت گزاری کے اعتبار سے، فرما برداری کے لحاظ سے، اپنے احکامات کے لحاظ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقام پر بھی جدا نہیں کیا، جہاں پہ بھی ذکر کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کیا۔ مسجد ذوالقبلتین مدینہ شریف میں ہے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز حکم آ گیا، محبوب منہ بیت المقدس کی طرف ہے، حکم آیا منہ قبلہ شریف کی طرف کر لو، دوران نماز ہی اللہ کے رسول نے حکم منہ قبلہ شریف کی طرف کر لیا۔ اب بالکل بیت المقدس کی الٹ سائڈ پہ تھا کعبہ شریف، یعنی اگر ادھر منہ ہے امام کا تو پھر منہ ادھر کرنا پڑتا۔
اب سرکار نے منہ پہلے ادھر تھا، پھر سرکار نے منہ ادھر کر لیا۔ آپ کا امام مصلی پہ کھڑے ہو کر ادھر سے ادھر منہ کر لے تو آپ نماز توڑ بیٹھیں گے، پوچھیں گے کیا ہو گیا۔ لیکن صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جس وقت دیکھا کہ سرکار نے منہ ادھر کر لیا، انہوں نے کہا بولنے کی گنجائش نہیں اور نہ ضرورت ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ چکر کاٹ کر، پہلے بھی سرکار کے پیچھے تھے، مقتدی کا کام ہے پیچھے ہونا، چکر کاٹ کے دوبارہ حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب سرکار پھر آگے، بقایا نماز بھی حضور علیہ السلام نے اس طرح پڑھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ اللہ کی طرف سے اس پر کیا حکم لاگو کیا گیا کہ صحابہ نے یہ عمل کیا کہ دوران نماز سرکار کے منہ مبارک پھیرنے پر پورا آدھا چکر کاٹ کر حضور کے پیچھے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قبلے بدلنے سے کوئی غرض نہیں تھی، اور یہ حقیقی بات ہے۔ کیوں؟ منہ بیت المقدس کی طرف کرو تو سجدہ پھر بھی کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ منہ کعبہ شریف کی طرف کر کے سجدہ کرو، سجدہ پھر بھی کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ اللہ فرماتا ہے قبلے بدلنے سے ہمیں غرض نہیں تھی۔ کیوں قبلہ بدلا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم زمانے کو دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو میرے رسول کی تابعداری کرتا ہے۔ مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر کس کی نگاہ ہے اقصا پر کہ وہ اقصا کو قبلہ سمجھتا ہے، اور کس کی نگاہ ہے ذات مصطفیٰ پر کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ سمجھتا ہے۔ اللہ خوش ہوا کہ میرے محبوب کے غلام میرے رسول کی اس طرح اتباع کرتے ہیں۔ ایک نہیں درجنوں مثالیں اور درجنوں سے بھی زائد مثالیں اس بات پر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کی ذات اقدس کو اپنے سے جدا نہیں قرار دیا ان سلسلے میں، یعنی اب احکام کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، خوشنودی اور رضا کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کی